الحمدللہ رب العالمین لہ النعمۃ ولہ الحمد ولہ الثناء الحسن الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد طہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بک من النار۔ اذکر نفسی وإیاکم بإخلاص نجۃ للہ تعالی۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب کو مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدرسہ صراط مستقیم میں 12 سالوں سے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس مرتبہ اپنے چینل کے ذریعے ہم قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم 7ویں پارے کی کچھ آیات پر کلام کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مساکین کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تم سے اپنی آیات بیان فرماتا ہے کہ تم احسان مانو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت نے کچھ کھانے پینے کی حلال اشیاء اور کچھ حلال لباس اپنے اوپر حرام کر لیا اور دنیا سے کنارہ کشی کر لی۔ تو جب رب تبارک و تعالی نے انہیں منع فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قسمیں کھا لیں، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ تو اس موقع پر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قسم کہتے کسے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کسی محترم چیز کے ذریعے انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کا ارادہ رکھے، قسم کہلاتا ہے۔ یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی ہے غلط فہمی کی قسم، دوسری ہے غموس یعنی جھوٹی قسم، اور تیسری ہے منعقدہ۔ غلط فہمی کی قسم مثلاً کسی آدمی نے کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لی اور حقیقت میں ایسا نہ ہوا ہو، تو ایسی قسم پر کوئی کفارہ نہیں۔ دوسری ہے غموس یعنی جھوٹی قسم، کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں، لیکن ایسی قسم کھانا حرام ہے۔ اور تیسری ہے منعقدہ، کہ آئندہ آنے والے کسی معاملے کو پورا کرنے یا نہ پورا کرنے کے متعلق قسم کھائی جائے۔ ایسی قسم پر جس میں آئندہ آنے والے معاملے کو ذکر کیا جائے، کفارہ لازم ہوگا۔ یاد رکھا جائے کہ جو تیسری قسم ہے منعقدہ، صرف ایسی قسم پر ہی کفارہ لازم۔ یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی قسم کھائے اور پھر اسے توڑ دے تو ایک غلام آزاد کر دے، یا 10 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ مساکین کو کھانا کھلانے کی بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتے ہیں، اور روزے سے کفارہ اسی صورت میں ادا ہوگا جب کھانا کھلانے کی، غلام آزاد کرنے کی اور کپڑے دینے کی طاقت نہ ہو۔ اور اگر ان تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو
تو مسلسل 3 دن تک روزے رکھنا قسم کا کفارہ ہے۔ اب کفارے کے متعلق چند مسائل سیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر روزے رکھے جائیں تو روزوں میں گیپ نہ آئے، یعنی ایسا نہیں کہ 1 دن کا روزہ رکھا اور 2 دن چھوڑ دیا، یا 2 دن رکھا اور بیچ میں 1 دن کا گیپ آ گیا۔ مسلسل 3 روز تک روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے 103 آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ اس کے نر ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے، اس سے ہر قسم کا نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے اور اسے نام دے دیتے بحیرہ کا۔ اور جب انہیں سفر درپیش ہوتا یا ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو کہتے اگر میں بخیریت سفر سے واپس آ جاؤں یا میں تندرست ہو جاؤں تو میری یہ اونٹنی سائبہ ہے، اور سائبہ کو بھی بحیرہ ہی کی طرح حرام سمجھتے، یعنی اس سے کسی قسم کا نفع نہ اٹھاتے۔ یہ رسومات زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کو باطل قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بے عقل ہیں، کہ یہ نہیں جانتے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کی اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جب تک کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود یا اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرام نہ کرے تو وہ چیز حلال ہی رہتی ہے۔ اور یہ لوگ بے وقوف ہیں جو اپنے سرداروں کے پیچھے لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کی زندگی میں اس کو کسی نام سے مخاطب کرنا، اس کو کسی نام سے پکارنا، یہ اسے حرام نہیں کرتا۔ ہاں، ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا جانور کو حرام کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چونکہ یہ نیاز کا کھانا ہے یا فاتحہ کا کھانا ہے یا ایصال ثواب کا کھانا ہے اور اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو یہ حرام ہوا۔ تو اس کو اس مثال سے یوں سمجھیں جیسے قربانی آتی ہے تو قربانی کا جانور لایا جاتا ہے، تو اس جانور کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ زید کا جانور ہے، یہ فاطمہ کا جانور ہے، تو بس اس جانور کو منسوب کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ اور جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام سے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نظر و نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں یا ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو بس بزرگ کے نام سے نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ نیاز خواجہ صاحب کی ہے، یہ نیاز غوث پاک کی ہے، اور جب اس پر تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کھانا کہاں سے حرام ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اور وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا۔ یہ آیت کفار کے لیے نازل ہوئی کہ جو کفار تھے ان کے بڑے بڑے بت لات، منات اور عزا وہ جانور لاتے اور ذبح کرتے ہوئے کہتے لات کے نام، منات کے نام اور عزا کے نام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اگر آج کوئی شخص اس شان نزول کا انکار کر دے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل نہیں ہوئی تو ان سے دائرہ ادب میں رہتے ہوئے یہ سوال کیا جائے گا پر وہ چیز ہم پر حرام ہونی چاہیے جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کہے یہ کتاب کس کی، تو یہ کتاب میری، تو یہ کتاب بھی حرام ہونی چاہیے۔ کوئی کہے یہ فون کس کا، تو کہا جائے گا یہ فون کسی بندے کا، یعنی اس کا نام لیا جائے گا تو فون بھی حرام ہوگا۔ اور کوئی شخص ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور کہا جائے کہ یہ بیوی کس کی، تو کہے میری، تو اسی طرح تو پھر بیوی بھی حرام ہو جائے گی دیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال چیزوں کو خواہ میں حرام کہنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طریقوں سے بچائے۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے 104 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ انہیں ہدایت ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جب مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی پیروی کرو، ان کا حکم مانو، ان کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہم تو اسی دین پر رہیں گے جس پر ہمارے باپ اور دادا ہیں۔ تو اس بات پر فرمایا کہ باپ اور دادا کے دین کی اتباع، ان کی پیروی اسی وقت صحیح ہے اور اسی وقت جائز ہے جب باپ اور دادا دین پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی دعوت ملنے پر جو کفار نے جواب دیا کہ ہم تو اپنے باپ اور داداؤں کے دین پر ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ داداؤں کی رسم اختیار کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی رسومات رائج ہیں جو بالکل ناجائز اور حرام ہیں، اور ہمارے مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو ہماری دادی کیا کرتی تھیں، یہ تو ہماری رسومات بچپن سے چلتی آ رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دولہے کو شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک رسم ہے، اور جب کہا جائے کہ مرد پر تو سونا حرام ہے، گناہ ملے گا، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے پہنائیں گے پھر اتار دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا، اس وقت بھی اسے سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ سب جانتے بھی ہیں کہ مرد پر سونا حرام ہے، اس کے باوجود انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور جب کہا جائے کہ یہ ناجائز ہے تو کہتے ہیں یہ تو ابھی چھوٹا ہے، یا کچھ وقت کے لیے پہنائیں گے پھر اتار دیں گے۔ یاد رکھیں وہ چھوٹا ہے لیکن آپ بڑے ہیں، آپ کو اس چیز کا شعور ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ہم لوگ حلال سمجھ کر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جائز نہیں ہوتی۔ جیسے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے 10 بیویوں کی کہانی سنانا، جو بالکل ناجائز ہے، اور لوگ اسے رسم کے طور پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دادی بھی سنایا کرتی تھی، ان کی دادی بھی سنایا کرتی تھی، اور جب انہیں ان چیزوں سے منع کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب کچھ لوگ ان کی ان رسومات میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو وہ اس پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ جیسے مہندی، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جائے تو مہندی میں بہت ساری ایسے رسمیں ہوتی ہیں جو بالکل ناجائز ہوتی ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرح کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے رسم کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، اگلے اور پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حواریوں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا اسے ذکر فرمایا گیا ہے۔ حواری ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جو مخلص اور مخصوص حضرات تھے۔ تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے جو نعمتوں سے بھرپور ہو۔ تو جو حواریوں کا یہ مطالبہ تھا، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یا پھر ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکے گا یا نہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے جب اس چیز کا مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ عز و جل سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں خوف خدا کا حکم دیا۔
تو انہوں نے عرض کی کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے جو نعمتوں سے بھرپور ہو، اور جیسے ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا اسی طرح مشاہدے سے بھی پکا کر لیں، یعنی علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ حواریوں کے جواب نے یہ واضح کر دیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم 30 دن کے روزے رکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ پھر جب انہوں نے 30 دن کے روزے رکھے تو پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، فرمانے لگے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے اور سب کے لیے عید ہو جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور تیرا شکر بجا لیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جس روز رب تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو، جس روز رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت انسان کو ملے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس دن کو عید بنانا، اس دن کو شکر کے نوافل ادا کرنا، دعائیں مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ ہمارے صالحین کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں اور کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا کی، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں مل جانا یہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کیا ہم اس دن کو عید نہ کہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تو یہ تیسری عید کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ تو دیکھیں، جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سجائی، جن کے صدقے ہمیں یہ دونوں عیدیں ملی، تو کیا ان کے آنے کی خوشی میں ان کے دن کو عید نہ کہا جائے، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ کہا جائے؟ اور بعض لوگ میلاد پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پاک پڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نعت پڑھ کر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بتائے جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں سے کون سا کام ناجائز اور حرام ہوا؟ تو اس سب باتوں سے معلوم ہوا کہ میلاد کرنا اور آقا علیہ السلام کے ولادت کے دن کو عید میلاد النبی کہنا بالکل جائز اور شرعاً درست۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے عرض کی، یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو اس موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت میرا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو معلوم ہوا اگر جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے اس کا شکر بجا لانا درست نہ ہوتا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا درست نہ ہوتا، تو پیارے آقا علیہ السلام روزہ کیوں رکھتے اور روزہ رکھنے کی تلقین کیوں کرتے؟ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے،
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے انہیں عید منانا اور سیلیبریٹ کرنا بالکل جائز اور شرعاً اچھا ہے۔ یہیں پر اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مدرسہ صراط مستقیم کی تعمیر میں ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔